اس وقت پاکستان کی 12 کروڑ سے زیادہ آبادی کی نوجوان نسل بے بسی سے پاکستان کو ڈوبتے دیکھ رہی ہے۔ چلیں ہم کچھ اور تو نہیں کر سکتے، اسے روک تو نہیں سکتے، لیکن اتنا تو ہے کہ کم از کم ایمان کے کمزور ترین درجے کے مطابق یعنی دل میں تو اسے برا سمجھ کے اس کے خلاف بول تو سکتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے جی کہ 70 سالہ پرانے پاکستان کو اس حال تک پہنچانے کے ذمہ دار سیاستدانوں سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ان 70 سالوں میں فوج نے 35 سال اس ملک پر حکمرانی کی ہے، جبکہ جمہوری سیاسی جماعتوں نے 44 سال اس ملک پر حکومت کی ہے۔ تو پھر زیادہ الزام تو سیاستدانوں پر ہی آتا ہے۔ باقی رہی بات بیوروکریسی کی، تو بیوروکریسی کا انتخاب کون کرتا ہے؟ یہی سیاستدانی تو کرتے ہیں۔ اب سب کو پتہ ہے جی کہ کیسے مقابلے کے امتحانات کے پرچے پہلے ہی من پسند امیدواران کو بانٹ دیے جاتے ہیں، یا پھر کیسے انٹرویو وغیرہ میں انہی میرٹ پر آنے والے امیدواران پر فوقیت دی جاتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ان سفارشی لوگوں کو سینیارٹی کو توڑ مروڑ کر جلد از جلد پروموٹ کر کے گریڈ 20-21 تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہمارے ملک کے بے شمار سینئر ترین افسران، نائل اور سفارشی ہیں۔ اب ان بیوروکریٹس نے کیا حق ملک کو چلانا ہے؟ پھر یہی حکومتی سیاستدان ہی ان بیوروکریٹس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے خود یہ ایک دفعہ اپنے کانوں سے ایک حکومتی وزیر سے ایک اعلیٰ شخصیت کے بارے میں سنا تھا کہ جی وہ کیسے اس حکومت کا حصہ رہتے جب انصاف کے اپنے حلقے میں ایس پی اور ڈی ایس پی ان کی مرضی کا نہیں ہے۔ اب ایک سیاستدان ملک کو تباہ کیسے کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ جو ہے نا سفارشی اور ذاتی من پسند کے لوگوں کو اہم اداروں میں تعینات کرتا ہے۔ اب وہ کیونکہ نائل لوگ ہوتے ہیں، ان میں صلاحیت تو ہوتی نہیں ہے، تو انہوں نے ظاہر اداروں کا بیڑا تو غرق کرنا ہی ہے۔ مثلا ایک سفارشی استاد قوم کی مستقبل کی نسل کو تباہ کر دے گا، اسی طرح ایک سفارشی پولیس افسر عدلیہ سزا اور جزا کے سارے نظام کو فلاپ کر دیں گے۔ صاحب آپ یہ دیکھیں جی کہ سارا الزام اسٹیبلشمنٹ کو دیا جاتا ہے کہ ہو جی وہ تو کسی حکومت کو کام کرنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جی کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، گورننس تو کم از کم سیاستدان ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں جی سوشل میڈیا پر کھوئیٹا کے ایک ہوٹل مالک جو ہے وہ صحافی کو بتا رہا تھا جی کہ پچھلے 7 سال سے فوڈ انسپیکٹر نے اس کے ہوٹل کا وزٹ کیا ہی نہیں ہے۔ اب یہ بتائیں کہ فوڈ انسپیکٹر کو کون سی چیز ہیلتھ اینڈ سیفٹی یا مضر صحت اشیاء کی خرید و فروخت کو روکنے یا صفائی کے کاموں کو ٹھیک کرنے سے روکتی ہے؟ چلیں پولیس اور صحت کے محکمے جو ہیں یہ تو فنڈز کی کمی کا رونا تو چلیں جائز بنتا ہے، لیکن یہ جو دوسرے ادارے ہیں مثلا جنگلات، بلدیات اور مال وغیرہ، جن کی وزارتیں بھی خاص الخاص لوگوں کو ملتے ہیں، جن کے افسران کے پاس ملازمین اور ڈرائیورز کی فوج ظفر موج ہوتی ہے، ان کو کون سی چیز جو ہے نا ادارے ٹھیک کرنے سے روکتی ہے؟ کیا کبھی اسٹیبلشمنٹ نے کسی حکومت کو یہ کہا ہے کہ جی آپ حکومت کو آپ عوام کو یہ سہولت نہیں دے سکتے، یا جی آپ لوگوں کی بھلائی کا یہ کام مت کریں؟ تو اگر سیاستدان ان اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے یا گورننس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ نائل ہیں۔ اب یہ سیاستدان ہم پر مسلط کیسے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک غریب دیہڑی دار مزدور بھی پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں مہنگی ترین تعلیم دلاتا ہے، لیکن جب الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے ایک کرپٹ اور غلط کردار کے حامل امیدوار کو برادری یا ملازمت کے جھانسے میں آ کر ووٹ ڈال دیتا ہے، اور پھر ساری زندگی اس ڈاکو کے پیچھے اپنے بچوں کی نوکری کے لیے بھاگتا پھرتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے معزز ترین طبقے یعنی اساتذہ کو دیکھیں، جو طلباء کو تو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتے ہیں، لیکن کیسے اپنے تبادلے اور بڑھتی کے لیے ان نائل اور کرپٹ لوگوں کو ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کیسے غیر محسوس طریقے سے ان سیاستدانوں کی نئی نسل مریم نواز، بلاول، یاسر سلطان، فاروق سکندر، عامر یاسین وغیرہ کی صورت میں ہم پر مسلط ہو گئی ہے۔ پھر ہماری عوام ان کو ووٹ دیتی ہے اور پھر ان کرپٹ سیاستدانوں کے قصے مزے لے کر بیان کرتے ہیں جی کہ دیکھیں فلاں سیاستدان نے بڑا مال بنایا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ کون سیاستدان ٹھیک ہے اور کون غلط، لیکن اس کے باوجود یہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ فلاں سیاستدان شرابی ہے، غیر اخلاقی کردار کا مالک ہے، جواری ہے، اس کو ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہم خود عوام ہیں۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا جی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، ہونا جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔